آپ کو ٹیبل چاہیے تو بیٹا وہ رہی ٹیبل، وہ لے لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف کی آیات کا مطالعہ ہمارا چل رہا تھا. گزشتہ ہفتے ہم نے 25 آیات کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کری تھی، اور آج انشاءاللہ ہم اگلی آیات کے مطالعے کی طرف جاتے ہیں. تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا. سورہ اعراف کی آیات ہیں. آیت نمبر 26 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. صدق اللہ العظیم. رب العزت فرماتے ہیں اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کا ترجمہ رکھا ہے. ان آیتوں کے خلاصے کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ہماری پچھلی آیات چل رہی تھیں اس کا مضمون ذہن میں تازہ کر لیں. تو اللہ رب العزت قرآن نازل کرنے کے مقاصد بتا رہے تھے. اللہ رب العزت شیطان کی غلطی اور حضرت آدم اور بیوی حوا کی غلطی کو واضح فرما رہے تھے، اور اب مزید اس بارے میں رہنمائی ان آیات میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو جو 25 آیات کا خلاصہ رکھا تھا اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کری تھی کہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا، بی بی حوا کا اور شیطان کا اور انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ واضح کرا ہے، تو یہ واقعہ جو ہمیں رہنمائی دے رہا ہے اس کے میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے مختصراً کچھ نکات رکھنے کی کوشش کروں گی نا. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کری تھی کہ اگر آپ لوگ بھی اس کو سنتے ہوئے تفہیم القرآن لے کے بیٹھ جائیں اور اہم حصوں کو نشان لگاتے جائیں تو انشاءاللہ یہ ہماری مستقل کی یاد دہانی کے لیے اور رہنمائی کے لیے بہت اہم ہوگا. لہٰذا جو واقعہ بھی ہم نے آیت نمبر 22، 23، 21 میں پڑھا تھا شیطان کا اور حضرت آدم کا اور بی بی حوا کا،
مولانا محترم حاشیہ نمبر 13 میں لکھتے ہیں کہ اس قصے سے چند اہم حقیقتیں واضح ہوتی ہیں. اس میں پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ شرم و حیا کا مادہ انسان کا فطری حص ہے. یعنی جس طرح بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، پیاس ہر انسان کو لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، بالکل اسی طرح شرم و حیا کا مادہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. یہ کوئی مصنوعی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آج کے نظریوں میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. دوسری بات جو مولانا مرحوم نے بڑی اہم لکھی ہے، جو میں ان کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے رکھوں گی، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ تفہیم القرآن سے ان مقامات کو ضرور دہرانے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے انسان کے جذبہ شرم و حیا پہ ضرب لگائی اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فواہش کا دروازہ کھولا. اور یہ روش جو شیطان نے پہلے دن سے لگائی تھی، شیاطین اور اس کے شاگردوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے. ترقی کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہوتا جب تک عورت کو بے پردہ کر کے وہ بازار میں نہ کھڑا کر دیں اور اسے کسی نہ کسی طرح اوریا نہ کر دیں. مولانا مرحوم کے جو الفاظ ہیں نا، حقیقت میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت میں جو ہم نے ان آیتوں کا مطالعہ کرا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کی تخلیق کری، اس وقت بھی شیطان نے بنی آدم کو جس راستے سے بہکایا وہ دراصل کیا تھا؟ برہنگی اور بے حیائی کا راستہ. اور آج بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، جیسا کہ مولانا مرحوم نے لکھا کہ آج بھی اگر ہم اس شیطان کے شاگردوں کی روش اختیار کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ترقی کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہوتا جب تک وہ عورت کو ننگا نہ کر دے یا بے پردہ لا کے شمع محفل نہ بنا دے. اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اول روز سے شیطان نے بنی آدم کو جس طرح سے یعنی بے وقت کرنے کی کوشش کری ہے، اس کے چیلے آج تک اسی راستے پہ قائم ہیں. یعنی انسان کے فطری جو مادہ ہے شرم و حیا کا، اس پہ ضرب مارے اور اس کے لیے عورت کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر کے شمع محفل بنا دینا، یہ شیطان کا وہ حربہ ہے جو اول دنیا سے لے کے اختتام دنیا تک وہ اختیار کرتا ہے. پھر اس کے بعد مولانا مرحوم نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان کے اندر روحانی ترقی یا بشریت سے بالا تر مقام پر پہنچنے کا یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا ایک فطری جذبہ موجود ہے نا، اور شیطان اس کو انسان کو اسی ذریعے سے فریب دیتا ہے. اور شیطان کا سب سے چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پہ لے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر حالت پہ پہنچانے کی امید دلاتا ہے اور پھر اس کے سامنے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو الٹا اسے پستی کی طرف لے جاتا ہے. بہت اہم جملے تھے ہر انسان کے اندر. دیکھیں میں یہ الفاظ اس لیے رکھ رہی ہوں کہ جو الفاظ مولانا مرحوم نے لکھے اپنے اندر بہت وسعت رکھتے ہیں نا، اور ان کو نہایت مختصر اور آسان کر کے آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ ہمیں آسان الفاظ میں ان کو سمجھنے میں مشکل نہ ہونا، کہ دراصل ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی تڑپ اور زیادہ سے زیادہ اپنے مقام کو اونچا کرنے کی ایک حص اس کے اندر موجود ہے. تو شیطان جو ہے وہ اس کو اسی حص کے ذریعے سے بہکاتا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے نا تو تمہیں اتنے فائدے ملیں گے، وہ تم یہ کرو گے نا تو تم اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے، اتنا مال و دولت ہوگا، جھوٹ کے ذریعے ہے، کسی دھوکے کے ذریعے ہے، لیکن تمہاری حیثیت نہیں. ہمیشہ ایک اچھے کانسیپٹ میں ہی وہ ہمیشہ انسان کو بہکاتا ہے اور یہی چیز دراصل انسان کے گڑھے میں گرنے کا سبب بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات جو اس میں اہم ترین بات مولانا مرحوم نے تحریر کری ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ اس درخت کے پھل میں کوئی خرابی نہیں تھی، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے تھے کہ بندہ جو ہے وہ میرے حکم کے مقابلے میں شیطانی ترغیبات کا کتنا مقابلہ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں
مولانا مرحوم نے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا سطر اپنے انتظام سے ڈھانکا تھا، اور جب انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی، ان کا پردہ کھول دیا گیا اور خود انہیں ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کرے. یعنی جب تک وہ اللہ کے فرما بردار رہے، اللہ کی حفاظت میں رہے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نکل گئے، نفس کے حوالے کر دیے گئے. یہ وہ مضمون ہے جو متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر. یہ بہت اہم مقام ہے جس کی مولانا نے یہاں نشاندہی کری ہے نا، اور یہ میری اور آپ کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہم نے یہاں پہ کیا سمجھا کہ جب تک حضرت آدم اور بی بی حوا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، لیکن جیسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے باہر چلے گئے اور نفس کے حوالے ہو گئے. گویا یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، جیسا کہ ہم اور دیگر دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے ہیں، آج کل بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفات سے بچاؤ کی دعا اور سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کا بیان کردہ، لیکن یہ چیز ہمیں ایک اہم بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جب تک ہوتے ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہم پر سے ہٹا لی جاتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے نا جو یہاں پہ مولانا مرحوم نے وضاحت کری ہے. اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کریے گا. آپ دیکھیں یہ بڑا اہم مقام ہے. سورہ جاسیہ میں ابھی رمضان گزرا ہے، ہم لوگ تازہ مطالعہ کر کے آئے ہیں. سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. آخری پارے کی صورتوں میں پوری صورت نازل کر کے سورہ شمس اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کے کہا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں تو میں اور آپ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کریے گا. نفس کے حوالے کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی اپنے دل کی بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی یہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کریے گا، یعنی جب انسان نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس پر سے ہٹ جاتی ہے. اب اس کو پڑھتے ہوئے ہم سوچیں کہ ہم بہت ساری قرآنی آیات پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر اور دیگر دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سارے الفاظ وہ مقصد نہیں پورا کر سکیں گے جس کے لیے ہم یہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم رہیں تو اس کے لیے ہمیں ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں رہ سکیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم ترین بات مولانا نے یہاں پہ سمجھائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس واقعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم، یعنی شیطان کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کرا. شیطان کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کو، اللہ کو اپنا رب مان رہا تھا. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا ہم نے پچھلی آیات میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ شیطان نے رحمان سے یہ جملہ کہا تھا. یہ پچھلی دفعہ اس کی وضاحت نہیں ہو پائی تھی. آیت نمبر 16 میں، 16 میں یہ جملہ تھا اور 17 میں کہ بولا اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے
میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. یعنی اس سے شیطانی راستے کی کیا علامت واضح ہوتی ہے کہ شیطان نے بھی اپنی گمراہی کا ملبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھا تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا. تو مولانا مرحوم یہاں بڑی اچھی بات یہ لکھتے ہیں کہ شیطانی راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانے نہیں بلکہ اپنی غلطی کا ملبہ دوسروں پہ ڈالے اور سرکشی اختیار کرے اور بار بار نصیحت اور سمجھانے کے باوجود اپنی ڈھٹیائی پہ اصرار کرتا رہے، اس کے لیے تعویلیں پیش کرتا رہے. حالات ایسے ہیں، میں مجبور ہوں، فلانے کی وجہ سے بے بس ہو گئی، فلانے نے مجبور کر دیا. یہ جو تعویلیں ہیں نا، مولانا نے یہ بڑی اچھی واضح کری ہے کہ شیطانی راستہ یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتا بلکہ اپنی غلطی کی تعویل کا ملبہ دوسرے پہ ڈال کر اپنے آپ کو معصوم اور مجبور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ شیطانی راستہ ہے. بخلاف اس کے انسان کا اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہ پیدا کرا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انسانیت کے لائق راستہ یہ ہے کہ انسان اگر شیطانی چالوں کا شکار ہو بھی جائے، جیسے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا ہوئے، تو اگر وہ ان چالوں کا شکار ہو بھی جائے تو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. غلطی کا احساس کرنا، غلطی کو تسلیم کر لینا اور غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسانی جو اللہ تعالیٰ نے مقام بنایا ہے، یہ انسانیت کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے مقام بنایا ہے، یہ اس کا اظہار ہے. اور شیطانی رویہ یہ ہے کہ غلطی کو مانا نہ جائے اور غلطی کا ملبہ دوسروں پہ ڈالا جائے. تو یہ جو مولانا مرحوم نے یہاں پہ شیطانی راستہ اور انسانیت کا راستہ کھولا ہے، ان دونوں راستوں کی روشنی میں ہم اور آپ 24 گھنٹے اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں میں ہم کس وقت شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ملبہ دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، خود سریاں کر رہے ہوتے ہیں، ڈھٹیائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ اور وہ جو ہیلا ہے، اس کی جو سبب ہے، وہ دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور کتنے موقع پہ ہم حضرت آدم اور بی بی حوا کی طرح کمزور پڑ جاتے ہیں شیطانی چالوں کے آگے، لیکن اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں. 5 وقت اللہ کی طرف جو نماز میں پلٹتے ہیں تو اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں جو بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں نا کہ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ لے کر آئے تو میری رحمت ان گناہوں پہ حاوی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دراصل وہ گناہ جو کمزوری کی بنا پہ ہو جاتے ہیں، جن میں انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے تلافی کی کوشش کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن وہ کمزوریاں یا وہ ڈھٹیائیاں جو شیطان کی طرح انسان سرکشی کرے اور ان پہ ڈٹ جائے اور اس کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہوتی. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. ہمیں شیطانی راستے پہ جانے کے بجائے، یعنی دیکھیں شیطانی راستے کی جب بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں وہ ناچ گانا فضولیات، وہ سب بے شک شیطانی راستے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ بات واضح کر رہی ہوں کہ یہ جو شیطانی راستہ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے حضرت آدم کے واقعے سے، ہمارا ذہن عموماً اس طرف نہیں جا رہا ہوتا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے جو مولانا مرحوم نے اپنے تفہیم میں نمایاں کرا کہ شیطانی راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان فضولیات کی طرف جائے، اسرافات کی طرف جائے، بلکہ شیطانی راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی ریئلائز نہ کرے، اور جب غلطی نہیں ریئلائز کر رہا تو لامحالہ معافی بھی نہیں مانگے گا اور اس کی اصلاح بھی نہیں کرے گا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک غلطی اپنے ساتھ بہت ساری غلطیاں لاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا ایک جھوٹ اپنے پیچھے پورے جھوٹ کا ایک طوفان لے کر آتا ہے، اسی طرح ایک نیکی بھی اپنے پیچھے نیکیوں کا ایک پورا سلسلہ لے کر آتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کا بڑا پیارا مقام ہے التوابین، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بحیثیت انسان جو کمزوری کی بنا پہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں. جگہ جگہ قرآن میں یہ مضمون ہے. ہم انشاءاللہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اگر قرآن کا مطالعہ کریں کہ انسانیت کا راستہ یہ ہے کہ اگر کمزوری کی بنا پہ غلطی ہو جائے تو انسان اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے، معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ کیا معافی ہے. لیکن ڈھٹیائی کے ساتھ کرنا،
मजाक बना लेना, चलो अब कर लें फिर तौबा कर लेंगे, चलो अब कर लें फिर ये कर लेंगे, ये चीज जो है अल्लाह ताला तो हर बात से वाकिफ, उसे तो धोखा नहीं दिया जा सकता ना। ये चंद अहम तरीन सबक थे जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह मुख्तसरन आपके सामने रखूंगी। ये हाशिया नंबर 13 में मौलाना मरहूम ने इनकी वजाहत करी है। आप लोग, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी आप लोग इनको इंशाल्लाह जब तफसील के साथ पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। देखिए इंसान कमजोर है, बार बार याद दहानी की जरूरत होती है। अब हम आते हैं आज की आयत जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। इसमें जो पहली आयत नंबर 26 का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा था, इसमें आप ये देखिए जो पहला ही जुमला है, ए औलादे आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया ताकि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके। आपने यहां पे भी अल्लाह ताला का अंदाजे बयान गौर करा। अल्लाह ताला ने नहीं कहा ए ईमान लाने वालों, नहीं, अल्लाह ताला ने कहा ए औलादे आदम। भले तुम अल्लाह को मानो कि ना मानो, लेकिन रब तो तुम्हारा अल्लाह ताला ही है। तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारी हर बेहतरी तुम्हारा पैदा करने वाला ज्यादा बेहतर जानता है। लिहाजा वो यहां फरमा रहा है ए औलादे आदम। ये वही वाला अंदाज है कि अल्लाह का कलाम सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब नहीं करता, पूरी दुनिया के इंसानों को मुखातिब करता है। और मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है। मैं और आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस माशरे में पैदा कर दिया कि पैदा होते ही हमारे कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजी हैं। मैं और आप तो खुशकिस्मतों में खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उस हिदायत के लिए हमारे सीनों को खोला है। बस अल्लाह करे हमारी सांस भी निकले तो इसी हिदायत पे इस्तकामत की सूरत में निकले ना। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस हिदायत से महरूम हैं। आप खुद ज़ाहिर सोशल मीडिया की दुनिया है, जब हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं जिनको ये नेमत हिदायत बड़ी मुश्किलों के बाद मिली है, बड़ी मुशक्क़तों के बाद मिली है, तो हमें एहसास होता है कि वाकई ये हिदायत, अपने रब का तारुफ, अपनी जिंदगी की हकीकत पहचानना कितनी बड़ी नेमत है। मुझे यहाँ पे खुर्रम मुराद मरहूम के वो जुमले बड़े अच्छे याद आते हैं। वो कहते हैं जो सोने की कान में पैदा होना उसे सोने की कदर नहीं होती, जो कोयलों की कान में पैदा होना वो जानता है कि सोना क्या होता है। हम मुसलमानों की हालत जो है ना वो इस वक्त ये है कि हमें अल्लाह ने, हमारी मुराद नहीं थी, हमने अल्लाह से मांगा नहीं था, मगर अल्लाह ने कमाल मेहरबानी से हमें सोने की कान में मुसलमानों के दरमियान में पैदा कर दिया। हम पैदा मुसलमान पे, लेकिन अब हम अपनी जान भी इस्लाम ही पे देते हैं, अपनी जिंदगी भी इस्लाम ही पे गुजारते हैं। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी हुई है। अल्लाह करे हम इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को उस तरह इस्तेमाल कर सके ना। बहरहाल इस लफ्ज से या बनी आदमा, ए औलादे आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है ताकि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो। और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। आयत नंबर, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक हासिल कर लें। ये मैंने आयत नंबर 26 का तर्जुमा रखा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक अहम तरीन हमारी जिंदगियों के बारे में रहनुमाई दी है और वो है लिबास। क्या लिबास एक मसनूई जरूरत है? कौन सा लिबास पहनना चाहिए? वो उस खित्ते में रहता है, वो उस खित्ते में रहता है, कौन सा लिबास शरई लिबास हो सकता है? अल्लाह ताला के अल्फाज पे अगर हम गौर करें तो हमें लिबास की हिकमत भी समझ में आती है, जरूरत भी समझ में आती है और अहमियत भी समझ में आ जाती है। और रब्बुल इज्जत के अल्फाज से ज्यादा मुस्तनद अल्फाज और वुसअत और गहराई का मफहूम देने वाले अल्फाज कोई हो नहीं सकते। इसमें सबसे 3 मकासद अल्लाह ताला ने बताए हैं लिबास के। आप गौर करिएगा इस आयत पे। मैं बार बार आप लोगों के सामने, जो हमने रमजान में तदब्बुर कुरान का प्रोग्राम रखा था, और मैं हवाला इसलिए देती हूं कि तदब्बुर कुरान मेरी और आपकी बार बार की जरूरत है। जिस तरह भूख हमें बार बार लगती है ना, इसी तरह कुरान को डूब के समझना ये मेरी और आपकी बार बार जरूरत है। इसलिए मैं इस बात को बार बार आपके सामने दोहराती हूं कि इस आयत में भी अगर आप उठा के देखिए, ना मालूम कितनी दफा ये आयत तलावत करी होगी, बल्कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान को तो ये आयत याद भी होगी, लेकिन ये आयत अल्लाह ताला इस आयत में लिबास के 3 मकासद मुतय्यन कर रहे हैं। पहला मकसद क्या है? जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके। दूसरा मकसद क्या है?
मौसम के सर्द और गर्म से हिफाजत करे। और तीसरा मकसद क्या है लिबास का, कि तुम्हारी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है तुम्हारी जीनत का जरिया हो, यानी ऐसा लिबास ना हो जो अजीब हैयत का लिबास हो जिसमें तुम अजीब मखलूक नजर आओ। ना अल्लाह ये चाहता है, ना अल्लाह ये चाहता है। अब आप जरा गौर करिएगा, ये 3 मकासद जो यहां बताए गए हैं। अहम तरीन मकसद क्या है, जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके। पहली चीज, मैं जब ये जुमला पढ़ती हूं तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज जो हदीसों की किताबों में हमें मिलते हैं, कोई जाके हुजरे वालियों को जगा दे कि कयामत के करीब औरतें लिबास पहनी होंगी और नंगी नजर आएंगी। अब आप जरा गौर कर लीजिए, जो भी लिबास है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा वो अबाया होना चाहिए, मैक्सी होनी चाहिए, शलवार कमीज होनी चाहिए, साड़ी होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने कुछ नहीं वाजे करा, अल्लाह पाक ने बस 3 मकासद बता दिए, जो भी लिबास पहनो। इसके भी मजीद तशरीह आएगी कि उस लिबास में गैर कौमों की नक्काली नहीं होनी चाहिए, उस लिबास में मरूबियत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैं आपके सामने रखूंगी ना कि तकवा का लिबास क्या है। लेकिन पहली लिबास की गर्ज क्या है, जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके। अब आप बताइए, खुद गौर करिए, बहैसियत खवातीन जो लिबास हम पहनते हैं, चाहे वो ट्राउजर हो, चाहे वो कमीज शलवार हो, चाहे वो साड़ी हो, कोई भी लिबास हो, मैक्सी हो, लेकिन अगर वो इतना तंग है या इतना बारीक है कि उसमें जिस्म के पूरी साख्त नुमाया हो रही है, जैसा कि हम देखते हैं कि जिन ट्राउजरों का आजकल रिवाज है, आप देखिए उसमें टांगों का पूरा साइज आ रहा होता है। जो शर्ट्स हम पहनते हैं, जो कुर्तियां टाइप की जिनको हम सो कॉल्ड कहते हैं ना, जरा हम उठा के देखें उन कुर्तियों को पहन के एक मुहज्जिब औरत जब सजदा और इबादत में जाती है तो खुद महसूस हो रहा होता है कि मैं अपने आप को कितना ढांके हुए हूं ना। तो पहली ही जरूरत जो अल्लाह ताला ने लिबास की रखी है वो है जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके। कोई भी लिबास पहने, ये बात को जहन में रखिएगा कि ये लिबास की पहली शर्त जो है ये किसी जमात, किसी मौलवी, किसी बाजी, किसी फोरम की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमाई है कि जो भी लिबास पहनो मौसम के हिसाब से पहनो, तुम्हारे सर्दी और मौसम, ठंडी और गर्म मौसम के लिहाज से तुम्हें तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन पहली क्या है, तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके। और तीसरा क्या है, जीनत का जरिया भी हो। अल्लाह ताला खुद साहिब जमाल है, पसंद करता है। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने जुमला कहा क्या है, वह लिबास तकवा, बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। अब ये तकवा का लिबास क्या होता है, मौलाना मरहूम ने इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन यहां पे लिखी है। मौलाना मरहूम लिखते हैं हाशिया नंबर 16 में, आप लोग इसकी तफसील पढ़ लीजिएगा, मैं उसका बहुत मुख्तसर सा हिस्सा आपके सामने रख रही हूं। तकवा का लिबास क्या होता है, अभी आप देखिए, इसी तकवा की तलाश में तो हमने 30 दिनों के रोजे रखे ना, अलिफ लाम, इसी तकवा ही की जदोजहद में तो हम कुरान से जुड़े ना। तो लिबास में भी तकवा क्या है। इसी तरह हम हज की आयात में भी देखते हैं कि लोगों ज़ादे राह साथ ले लो और बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। अब तकवा का लिबास क्या है ना, मौलाना ने वो अच्छे इसके जुमले लिखे, इसलिए मैं उन्हीं के अल्फाज में रख रही हूं। तकवा का लिबास क्या है, पूरी तरह सातिर यानी सादा हो, जीनत में भी हद से बढ़ा हुआ या आदमी की हैसियत से गिरा हुआ ना हो, फखर और गुरूर और तकब्बुर और दिखावे की शान न लिया हुआ हो, और फिर उन जहनी अमराज की नुमाइंदगी भी ना करता हो जिनकी बिना पे मर्द जनानापन इख्तियार करते हैं और औरतें मर्दानापन की नुमाइश करने लगती हैं, और एक कौम दूसरी कौम के मुशाबा बनने की कोशिश करके खुद अपनी जिल्लत का जिंदा इश्तिहार बन जाती है। लिबास के मामले में इस खैर मतलूब को पहुंचना, खैर मतलूब क्या है, तकवा का लिबास क्या है, ये उन लोगों के लिए मुमकिन है जिन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला की मुकम्मल रहनुमाई में दे दिया। अब आप देखिए वो कौन है, वो हम ही तो हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले लोग। लेकिन क्या कहा, तकवा के लिबास की जो मौलाना ने तफसीलात वाज़े करी हैं, क्या कहा, फख्र और गुरूर और तकब्बुर और शान और दिखावे वाला ना होना,
میں یہ جملے پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں جو برانڈڈ کلچر پروموٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیے وہ کس ذہنیت کی علامت ہے نا. اتنے سے بچے بھی اگر جے جے کی فراک پہنا ہوا ہے تو میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ یہ جے جے کا سوٹ ہے نا. خود سمجھ جائے گا سمجھنے والا، اگر وہ خود برانڈ پہننے والا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا. یہ جو مینٹالٹی بنتی جا رہی ہے ہم لوگوں کی کہ جو میری ضرورت 1000 روپے کے جوڑے سے بھی پوری ہو سکتی تھی، جب تک میں اس برانڈ کا جوڑا نہیں پہنوں گی جو 6000 کا نہیں ہوگا اور جس کا برانڈ نہیں بول رہا ہوگا کہ یہ اس برانڈ کا جوتا ہے، جب تک مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت جو ہے وہ پرکشش نہیں بن پا رہی. یہ کس ذہنیت کی علامت ہے؟ یہ تقوی کے لباس کی نفی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کام والے کپڑے نہ پہنو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شیفون پہنو کہ نہ پہنو، سلک پہنو کہ نہ پہنو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا. صرف تقوی کے لباس کی وضاحت کیا کی گئی ہے؟ فخر اور غرور لیے ہوئے نہ ہو. اب ہم خود سوچ لیں، فخر غرور، یہ جو آج کل کورونا کا وہ پھیلا ہوا ہے نا، تو وہ کسی نے اس دن بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا برائیڈل ڈریسز والے جو ہیں نا انہوں نے جولائی تک کے آرڈر جو ہے نا وہ کینسل کر دیے ہیں. کیوں کینسل کر دیے؟ اس لیے کہ اب تو شادیاں اس طرح ہو نہیں رہی ہیں، تو لہٰذا لاکھ کے جوڑے بنانے کا کیا فائدہ. اب اگر 30,000 کے جوڑے میں بھی دلہن ودا ہو سکتی ہے، سادگی سے 4 لوگ گئے اور ودا کر کے لے آئے. اب اگر 30,000 کے جوڑے میں دلہن ودا ہو سکتی ہے تو 1,00,000 کا جوڑا بنانا کیا ضروری ہے؟ اس سے کیا بات نکل کر آئی؟ زندگی ایسے بھی گزاری جا سکتی ہے. اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ضرورت، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تقوی کا نمود اور نمائش لیا ہوا لباس، یہ دوسری قوموں کی نقالی کرتی ہوئی ذہنیت والا لباس، یا ان ذہنی امراض کی نمائندگی کرنے والا لباس. یہ ذہنی امراض کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ذہنی امراض سے نفسیاتی امراض تو آتے ہیں، لیکن یہ جو مردوں کے اندر عورتوں کا سا رنگ اختیار کرنا، اس طرح سے لباس پہننا، اور عورتوں کے اندر مردانہ پن اختیار کرنا. وہ جو خاتون نے بڑے اس سے کہا نا، ایمان سے میرا بڑا دل چاہتا ہے جینز پہننے کو. اچھا یہ بتاؤ کہ عبائے کے اندر تو جینز پہن سکتی ہوں نا، جائز ہے نا؟ اب آپ ذرا بتائیے، جینز اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر میں نے نہ پہنی تو میری پرسنالٹی کی ویل لک نہیں ہونے کا. یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی امراض ہے؟ نہیں، ہم اسے ذہنی مرض نہیں سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں بہت روشن خیالی ہے، پڑھا لکھا مائنڈ ہے، ایجوکیٹڈ مائنڈ ہے. اور پھر اگر اس بات پہ بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں بہت کنزرویٹو مائنڈ رکھتی ہو. لباس کے معاملے میں بھی اتنی لیمیٹیشنز لگانا، ذہن کھولو، روشن دماغ بنو. اللہ تعالیٰ سے زیادہ روشن راستہ اور روشن راہ دکھانے والا کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے؟ تو تقوی کا لباس کیا ہے؟ فخر اور غرور والا. اب آپ دیکھیے، آپ نے خود غور کرا ہوگا، ذرا کاٹن کے کپڑوں میں کلف لگا کے پہن لے، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پہنا دو، چال ہی بدل جاتی ہے. کیا سمجھایا؟ نہ منع کرا کاٹن پہنو، نہ منع کرا سلک پہنو، نہ منع کرا شیفون پہنو، نہ منع کرا کہ یہ مت پہنو. صرف کیا کہا؟ چند ہمارے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو فخر و غرور نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، جس میں کسی طرح تمہارے اندر یہ چیز نہ آتی ہو کہ میں دوسروں سے کچھ بہت زیادہ بہترین لگ رہی ہوں. جو بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو برانڈز کلچر ہے بڑے مزے لے کے سناتے ہیں. وہ کھاڑی کی وہاں پہ اوپن سیل لگی تو کیا ہوا؟ صبح 8 بجے ٹکٹ کٹا کے لاہور چلے گا، اس لیے کہ کراچی کا مال ختم ہو گیا تھا. ہم ان باتوں کو مزے لے کے سناتے ہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ تقوی کی نفی کر رہی ہیں. وہ تقوی جس کے لیے ہم نے اتنی سخت گرمی میں 30 دنوں کے روزے رکھے، بلکہ شوال کے بھی روزے رکھے. تقوی کیا ہے؟ جو لیمیٹیشنز، جو باؤنڈریز میرا رب لباس کے معاملے میں، نگاہ کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، جس معاملے میں بھی میرا رب میرے سامنے کوئی راستہ واضح کر رہا ہے، وہ میری باؤنڈریز ہے. یہ کنزرویٹو مائنڈ نہیں ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیت رکھی، آپ اس کو خود پڑھیے گا، آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. نہ اسلام میں کوئی ایسی تنگی ہے کہ آپ اچھا لباس نہ پہنو، آپ کو کمفرٹیبل رہتا ہے وہ لباس. اب اگر ذہنی طور پہ یہ ہے کہ نہیں میں کمفرٹیبل ہی اس میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں، جب تک کھادی کی کرتی نہیں پہنتی مجھے کمفرٹیبل ہی فیل نہیں ہوتا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ ذہنی مرض کی علامت ہے. ہم اس کو ذہنی مرض نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں یہ تو ایجوکیٹڈ مائنڈ ہے، بہت ہی لبرل مائنڈ ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ بہترین لباس
تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس کی تفصیل کیا نکل کر آئی؟ نمود اور نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فخر اور غرور نہ لو. ہاں، آپ کو موسم کے سرد اور گرم سے بچائے، آپ کے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت بنائی ہے اس کو بدنما بنا کے نہ پیش کرے. اس کے بعد جو اللہ پاک نے جملہ کہا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اب دیکھیں کیسا انداز ہے. یہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی نشانیوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے نا. کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، میرے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی دیکھنا، بولنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لباس کو بھی اپنی نشانی بتا رہے ہیں. اگر انسان غور کرے، اگر اللہ ہمیں یہ نہ سکھاتا تو آپ مجھے بتائیے ہماری کیا اوقات تھی. اللہ نے انسانیت کو کیا مقام بخشا ہے، اور اپنی پہچان کن ذریعوں سے کرائی ہے کہ اس لباس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو تقوی کا لباس کتنا محترم، کتنا خوبصورت، کتنا سیف رکھا ہے نا. آپ ذرا دیکھیں ان ٹھنڈے ممالک میں جہاں مرد تو پورے گرم کوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور عورتیں اپنے جسم کی نمائش میں ننگی ٹانگوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. ذرا سوچئے ذرا، اللہ رب العزت اپنی تخلیق کی ضرورت کو تخلیق سے، خالق بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27، اے ابن آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھول دے، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، ایک تو یہ کہ دیکھو شیطان کی پیروی یہ ہے، شیطان کا فتنہ یہ ہے کہ جس طرح اس نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو دھوکہ دے کے ان کی شرمگاہیں کھلوا دی تھی. دیکھو تم بھی اپنے آپ اپنی حفاظت کرو اپنے لباس کے معاملے میں. جو اللہ تعالیٰ تمہیں ریسٹرکشنز دے رہے ہیں، جو رہنمائی دے رہے ہیں، ان کو فالو کرو. اگر تم نے نہیں کرا تو تم بھی اسی طرح بھٹک جاؤ گے، تم بھی اسی طرح اس غلطی کا شکار ہو جاؤ گے جیسے تمہارے ماں باپ بی بی حوا اور حضرت آدم مبتلا ہوئے نا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. آپ دیکھیں جب ہم واش روم جانے کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین اور اس کے ساتھی کہاں سے دیکھتے ہیں ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر پاتے. اور اسی لیے متعدد جگہ یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کے سامنے تو انسان پھر بھی خدا کا خوف اختیار کر لیتا ہے، لیکن جو تنہائی میں بھی خدا کا خوف اختیار کرے، وہ تنہائی جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن ایک اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اسے شیاطین کے سرپرست دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے تنہائیوں کے بھی جو آداب ہمیں سکھائے گئے، چاہے وہ غسل کے آداب ہوں، چاہے وہ رشتہ زوجیت کے آداب ہوں. آپ دیکھیے حضرت عثمان کی جو تعریف پیارے نبی فرماتے تھے حیا کے معاملے میں نا، اور اسی لیے ہمیں وہ سارے آداب سکھائے گئے کہ شیاطین کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا، لیکن شیاطین اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے تو اسے ہر وقت اپنی شرم و حیا کے مادے کی حفاظت کرنی ہوگی. دماغ میں آنے والے خیالات بے شک آئیں گے. وہ واقعات ہم نے کئی جگہ پڑھے ہیں کہ حضرت انزلہ کہتے ہیں انزلہ منافق ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑنا، وہ الفاظ جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان کے ذریعے اپنے آپ کو شیطانی یلغار سے بچانے کی کوشش کرنا، اور حتی الامکان اپنے آپ کو ان شیطانی یلغار سے، چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیگر اور چیزوں کی صورت میں ہو. دراصل یہی کشمکش ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی جدوجہد کر رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں ایک اور
ذہنیت کی نشاندہی کری ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سی ذہنیت کی نشاندہی کری تھی؟ کہ وہ ذہنیت جو شیطانی اثرات کا شکار ہوتی ہے، وہ حیا کے معاملے میں نڈر ہو جاتی ہے اور حیا کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتی ہے. اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ جس ذہنیت کی نشاندہی کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نشاندہیاں کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں خدا نہ کرے کہیں ہم اس ذہنیت کا شکار تو نہیں ہو رہے. جب دماغ میں سائرن بجتا رہے گا کہ یہ خطرے کی علامت ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ والی کیفیت جو ہے یہ خطرے کی علامت ہے، تو میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گی. لیکن جب مجھے اس چیز کی یاد دہانی نہیں رہنے کی، بس ایک کلاس میں سبق تو پڑھ لیا لیکن میں نے اس کو بار بار دہرایا تو نہیں، ریکال تو نہیں کرا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بس سبق کی حد تک تو مجھے یاد رہے گا، لیکن میرے 24 گھنٹوں کے معاملات میں میں اس ذہنیت کے بارے میں میرا ذہن مجھے الارم نہیں کرے گا، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکوں گی اس شیطانی اثرات سے جو قرآن بتا رہا ہے نا. تو آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو علامت بتائی ہے جو شیطانی اثرات کے زیر تحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اس کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی ذہنیت واضح کری ہے جو شیطانی اثرات کے تحت ہوتی ہے کہ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا. قرآن کہتا ہے نا اگر تمہارے باپ دادا نے ہدایت نہ پائی تو کیا تم بھی نہیں پاؤ گے؟ یعنی اندھی تقلید کرتے چلے جانا. اکثر لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیے جس دور میں اور آپ بیٹھے ہوئے اس دور میں جتنا الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے قرآن فہمی کے ذرائع میری اور آپ کی پہنچ میں ہو چکے ہیں، آسان ہو گئے ہیں. ہمارے باپ دادا کو اتنے ذرائع نہیں میسر تھے. آج ہم جس طرح قرآن کا فہم جگہ جگہ سے حاصل کر رہے ہیں، ہر کوئی کوشش میں لگا ہوا ہے نا. جتنا آج قرآن کا فہم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، ہمارے باپ دادا کو یہ ذرائع میسر نہیں تھے. جتنا فہم ان تک میسر تھا، حلال روزی، قناعت کی نعمت، درگزر کا معاملہ، وہ جتنا فہم ان کے پاس تھا اس کے مطابق الحمدللہ ہمارے باپ دادا نے عمل کر کے دکھایا. لیکن جتنا فہم آج ہم کو حاصل ہے، جتنے علم کی کثرت کے دور میں آج ہم جی رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں بنتی. آج ہم بھی تو قناعت کا سبق پڑھ رہے ہیں، آج ہم بھی تو درگزر کا سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے جائیں ہمارے اندر قناعت کا جذبہ. مجھے ہم لوگ اپنی کلاس میں بات کر رہے تھے کہ ہے نا بیماروں کی عیادت کے لحاظ سے، تو ہماری اپنی ساتھی سے ایک بات ہوئی کہ جو مینٹل ہاسپٹلز ہوتے ہیں کبھی ہم وہاں جائیں اور مریضوں کی عیادت یہ سوچ کے کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہم نے اس کے اجر پڑے ہیں. تو ہماری ایک ساتھی ایک مینٹل ہاسپٹل گئیں تو کہنے لگی الماس مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں نے مینٹل ہاسپٹل میں جوانوں کی کثرت زیادہ دیکھی اور ان کے ضعیف والدین ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا انسان نفسیاتی طور پر بڑھاپے میں ہو جاتا ہے نا، لیکن نوجوان پلنگوں پہ لیٹے ہوئے ان کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور بوڑھے ماں باپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خواہشات کی کثرت نے ان نوجوانوں کو فرسٹریشن میں مبتلا کر دیا. آپ دیکھیے نا اس وقت آپ خود اپنے چاروں طرف معاشرے میں اٹھا کے دیکھیے
کس قدر سائیکولوجیکل کیس جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں نفسیاتی، اور اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے کہ مادیت کی اس دنیا نے خواہشات کے آگے کوئی لگام نہیں چھوڑی ہے۔ اتنے اتنے سے اشتہار، اتنے اتنے سے اس میں بچے جو چیز دیکھتے ہیں ہمیں یہ کھانا ہے، ہمیں یہ کھانا ہے۔ اور ماں باپ کی مینٹالٹی بھی یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کو یہ والا چپس نہ کھلایا یا میں نے اپنے بچے کو فلاں جگہ کا پیزا نہ کھلایا تو میرا بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا۔ سوچے ذرا، جن ماں باپ کی یہ سوچ ہوگی ان کی اولاد کی سوچ پھر کس درجے میں ہوگی۔ تو یہ جو قناعت کا سبق ہمارے بڑوں کے اندر تھا وہ تو ہمارے اندر منتقل نہیں ہوا۔ ہاں جو اس کے علاوہ دیگر چیزیں تھیں، یعنی نمود اور نمائش کا جو کلچر ہے وہ ہمارے بڑوں میں تو اتنا نہیں تھا، لیکن آج ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس ذہنیت کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اندھی تقلید، سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز درست نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے تو بہت اچھی اچھی روایات بھی چلی آ رہی ہیں، ان کو تو ہم نے کنارے ڈال دیا، اور جو اپنی پسند کی چیزیں تھیں ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، اس کی تشریح میں مولانا نے بہت اچھی بات واضح کری ہے کہ اہل عرب کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ جو کعبے کا طواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کے کرتے تھے نا، اور کہتے تھے چونکہ ہمارے یہاں نسلوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہو سکتا جو برہنگی کا، جو شرم و حیا سے ماورا کوئی طریقہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر تمہارے باپ دادا سے ایسی کوئی چیز چلی آ رہی ہے تو اب تمہیں تو اللہ تعالیٰ رہنمائی دے رہا ہے، تم ان چیزوں سے سدھر جاؤ۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، تم اللہ کا نام لے کے وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ دیکھیے جب بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، ہم اپنے معاشرے میں بھی اٹھا کے دیکھیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن حافظوں میں اور زندگی میں کتنا ہے اس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ لہٰذا بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن کیا لکھا ہوا ہے، کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، ظاہر ہے اس سنجیدگی کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے جس کی قرآن جگہ جگہ نشاندہی کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس جرم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا قرآن اور حدیث کو ہم اتنی حیثیت دیں کہ ایک کلاس اٹینڈ کر لیں اور ہمارے ذہنوں میں اتر جائے، یا ہمارا مسلسل قرآن سے ربط مضبوط اور گہرا رہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو حکم دیا ہے۔ اب وہ 3 احکام ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ راستی اور انصاف کیا ہے؟ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کرنا۔ اچھا اب جب میں یہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں گی نا تو ہمارا ذہن بڑی مشکل اصطلاحوں میں الجھنا شروع ہو جائے گا۔ انصاف سے ہمارے ذہن میں عدالت آئے گی، وکیل آئے گا، کٹہرا آئے گا، لیکن انصاف دراصل کیا ہے؟ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھا ہمیں پیمانہ دیا ہے، اور اس قرآن کی رہنمائی کے ذریعے کہ جو معاملات اللہ تعالیٰ نے، خواہ جسم کے معاملات ہوں، خواہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، خواہ وقت کا استعمال ہو، خواہ صلاحیتوں کا استعمال ہو، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے، جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جب ہم اس کے مطابق اپنے وقت کا استعمال کریں گے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کرے ہیں، جب ہم ان حقوق اور فرائض کو اسی انداز میں انجام دیں گے تو یہ ہم دراصل کیا کریں گے؟ حق اور انصاف کے ساتھ کام کریں گے نا۔ یعنی میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کو حق اور انصاف کے مطابق خرچ کرنا۔ اب ہم سوچیں گے وقت خرچ کرنے میں حق اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیمانہ دیا ہے، ایک عقل مند اور ہوش مند مومن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دے دیا ہے۔ تم کسی ماحول میں رہتے ہو، کتنے پڑھے لکھے ہو، چھوٹے ہو کہ بڑے ہو،
لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ایک پیمانہ دیا ہے اپنے اوقات کو حق اور انصاف کے مطابق خرچ کرنے کا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے سارے کام وقت ہی پر تو منحصر ہوتے نا، وقت ہوتا ہے تو ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے وقت کے استعمال میں پیمانہ دیا ہے، وہ پیمانہ کیا ہے؟ کچھ حصہ اپنے رب سے مناجات کرو، کچھ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ، نشانیوں پہ غور کرو، کچھ وقت جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرو گزرے ہوئے وقت کا اور آنے والے وقت کے لحاظ سے، اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اور کچھ وقت جو ہے وہ اپنے دنیا کے کھانے پکانے کی فکر کرو۔ اب اگر میں اپنے 24 گھنٹوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوقات کے مطابق تقسیم نہیں کرتی تو سب سے بڑا ظلم تو میں نے وہی کرا۔ جب یہاں سے ظلم کی ابتدا ہوئی پھر میں حقوق اور فرائض کی طرف آئی۔ اللہ نے کہا تمہارا اتنا حق تمہاری جان پر یہ ہے کہ اسے نیند کی صورت میں آرام پہنچاؤ، تمہاری جان پر تمہارے گھر تمہارے بچوں کا حق یہ ہے، پھر تمہاری جان اور تمہاری صلاحیتوں پر تمہارے پڑوسیوں کا یہ حق ہے، اور پھر تمہاری جان اور تمہاری صلاحیتوں پہ مسلم انسانی امہ کا، انسانوں کی دنیا کا یہ حق ہے۔ اگر میں نے ان حقوق کی ادائیگی میں اپنی پریورٹی مقرر کری ہے، اپنی مصروفیات اور اپنی ترجیحات اور اپنے حالات کو بنیاد بنایا ہے، تو اس کا مطلب میں نے وہاں پہ بھی ظلم کرا۔ بس یہاں سے آپ ابتدا کرتی جائیے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ حق اور انصاف کا کوئی پیمانہ میں اور آپ مقرر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں۔ ہاں، حق ہر چیز میں، اوقات میں، صلاحیتوں میں، حقوق اور فرائض میں، ذمہ داریوں میں انصاف کا وہ پیمانہ جو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اور قرآن نے مقرر کرا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو توازن کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ظلم کر رہے ہیں، کہیں کبھی کسی پہ اور کبھی کسی پہ۔ تو پہلی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ راستی اور انصاف۔ دوسری کیا ہے؟ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اس کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ہر عبادت کے موقع پہ اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ یہ عبادت کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے ان 4 بنیادی الفاظ میں ہے، جس سے مولانا مرحوم نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ قرآن جن 4 بنیادی اصطلاحوں کے گرد گھومتا ہے، رب، الہ، عبادت اور دین، یہ 4 الفاظ ایسے، بڑی پیاری کتاب ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، پتلی سی کتاب۔ مولانا مرحوم لکھتے ہیں آج ہم ان 4 بنیادی اصطلاحوں کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کے راستے سے دور ہے۔ اس میں ایک اصطلاح جو عبادت ہے اس کی مولانا مرحوم نے وہاں بڑی اچھی وضاحت کری ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا اگر آپ قرآن کی ان 4 بنیادی اصطلاحوں سے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیں۔ ہماری نگاہ میں عبادت صرف سجدے کو اور اللہ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن عبادت اطاعت کے معنوں میں لے کے آتا ہے۔ سورہ یاسین میں اور تفسیر ابن کثیر میں اس میں ایک بڑی طویل بحث ہے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بس مختصر الفاظ میں رکھوں گی کہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت مینز اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ اب شیطان کو کون سجدہ کرتا ہے؟ شیطان کو کون اپنا رب کہتا ہے؟ عبادت مینز اطاعت۔ انسان جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے انسان اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے جو بھی میں نے آپ سے کہا نا۔ بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، کھانا پینا، سونا، رشتہ زوجیت، سیاست، حکومت، ہر معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، ہر موقع پہ صرف یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں ہی اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرو، نہیں، بلکہ ہر معاملے میں جب تم رب کی مرضی کو اور پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرو گے، یعنی اگر میں اور آپ پانی پیتے ہیں
3 सांस में पीते हैं, बैठ के पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते हैं और आखिरी घूंट तक पी लेते हैं, तो हमारा पानी पीना भी इबादत में शुमार होगा। तो ये जुमला बहुत वसी मायनों में इसको समझिएगा, इबादत। और मौलाना मरहूम का एक बड़ा पतला किताबचा भी है, इबादत, जरूर पढ़िएगा। ये मैं बड़े कीमती खजाने हैं जिनसे आपको रोशनास करा रही हूँ। अगर पढ़ा होगा तो बार बार पढ़िए, इसलिए कि जो कीमती चीजें होती है ना, उनके कीमती होने का ये सबूत होता है कि हम उनसे बार बार अपनी कीमती होने के एहसास को मजबूत करते हैं। हमने इबादत को महदूद कर दिया सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात तक, जबकि कुरान कहता है कि तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, हर काम इबादत में शुमार है, अगर वो अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो रहा है। तो दूसरी शर्त अल्लाह ताला ने, दूसरा हुक्म क्या रखा, हर इबादत के मौके पे अपना रुख ठीक रखो और अपने दीन को उसके लिए खालिस कर लो। दीन को खालिस करने की सूरह निसा में अल्लाह ताला ने बड़ी इसके बारे में आयत नाजिल करी है और मौलाना मरहूम ने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत करी है। वो कहते हैं दीन को खालिस करने का मतलब ये है कि तुम्हारी दोस्तियां, तुम्हारी दिलचस्पियां, तुम्हारी मईशत, तुम्हारी माशरत, तुम्हारी सियासत, तुम्हारा कानून, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी सकाफत, सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए। यह है दीन को खालिस करना। और दीन में मिलावट यह है कि इबादत तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रही है, लेकिन मामलात कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। निकाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रहा है, खुतबा प्यारे नबी के हुक्म के मुताबिक पढ़ा जा रहा है, लेकिन रुखसती और दीगर अहकाम किसके हुक्म के किसके उसके मुताबिक हो रहा है, जो दुनिया का इस वक्त रिवाज चल रहा है। ये क्या है, ये दीन की मिलावट है। लिहाजा अल्लाह ताला का तकाजा क्या है, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके पुकारो, जिसको कुरान कहता है सूरह बकरा में, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, ए लोगों दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो। ये नहीं कि ये हिस्सा तो दीन के तहत है और वो हिस्सा जो है वो दुनिया के तहत है। दीन और दुनिया कोई अलग नहीं है। कुरान का पूरा रास्ता, बड़ी प्यारी किसी ने मिसाल दी थी कि हमारी जिंदगी की मिसाल और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक दरिया। दरिया में से मैंने कश्ती गुजारनी है, कश्ती मेरी जिंदगी है और दरिया ये दुनिया है। अगर मैंने उस पार जाना है तो मैंने अपनी कश्ती को इसी दुनिया से लेके जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दरिया का पानी कश्ती के अंदर ना आए, नहीं तो कश्ती डूब जाएगी। बस यही मेरे रब ने भी मुझसे मांगा है। बस यही अल्लाह की इबादत को खालिस करना है कि क्या मेरा हर मामला अल्लाह की रजा के मुताबिक और अल्लाह और उसके प्यारे नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक है, या कुछ इधर का कुछ उधर का कुछ उधर का मिला के मैं सबको राजी करने की कोशिश कर रही हूं। ये क्या है, दीन को खालिस करने के लिए क्या करना है मेरी। अगला उसके बाद क्या कहा, जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है उस तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। चौथी चीज क्या है कि आखिरत के अकीदे के बारे में ये सोच रखना और उसके लिए तैयारी करना कि कोई दुनिया का मेरा मामला ऐसा नहीं है जो क़यामत वाले रोज खोला नहीं जाएगा। लिहाजा वहां जाके अल्लाह सियाह सफेद सबको अलग कर देगा। तो मैंने दुनिया में जो जुमले बोले, जो कुछ करा, वहां जाके तो सब नशर कर दिया जाएगा। और जब हम एक दुआ मांगते हैं, अल्लाह अल्लाह जैसे तूने हमारे दुनिया में पर्दे रखे हैं, अल्लाह क़यामत वाले रोज भी हमारा पर्दा कायम रखिए। तो फिर उसके लिए क्या कहा, फिर उसके बाद आयत नंबर 30 और 31, एक ग्रोह को तो उसने सीधा रास्ता दिखा दिया है, मगर दूसरे ग्रोह पर गुमराही चश्मा करके रख दी गई है, क्योंकि उन्होंने खुदा के बजाय शयातीन को अपना सरपरस्त बना लिया और वो समझ रहे हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। ये जो आयत नंबर 30 में एक जुमला कहा है ना कि शैतान की पैरवी कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि सीधे रास्ते पे हैं, ये कुरान का वो मौजू है जो झंझोर देने वाला है। सूरह कहफ, सूरह नूर, जगह जगह कुरान में ये मौजू है कि अपने अमाल में सबसे ज्यादा खसारे में वो है जो अपने तय समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूं, लेकिन आया उसकी वो नेकी मतलूब वक्त की मतलूब नेकी भी है, इसकी तरफ वो कभी जायजा नहीं लेता। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं आपके सामने रखूं तो किसी शायर ने बड़े प्यारे अल्फाज में कहा है, नादान झुक गया सजदे में जब वक्त क़याम आया।
یعنی جس وقت رب کو اپنے بندہ مومن کا قیام مطلوب تھا، کھڑے ہو میرے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کو گھلاؤ، تو بندہ سجدوں کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس کو امام غزالی نے بڑے پیارے جملوں میں واضح کرا کہ جب دولت مند سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر، تو بجائے اس کے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، وہ نفلی روزے رکھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی ہے کیا؟ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ، مشرکین مکہ احرام باندھ کے اپنے گھروں میں دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے کود کے آیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نادانو، ان بےہودہ رسیمات کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اور پھر آپ سورہ بقرہ میں اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مفسرین 3-4 رکوع، اللہ تعالیٰ نے مفسرین جن کو کہتے ہیں کہ یہ آیات بر ہے، جہاں پہ روزے کا حکم ہے، جہاں قصاص کا حکم ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پورا رکوع اٹھا کے دیکھے، اللہ، یوم آخر، ملائکہ اور اس کی کتابوں کو دل سے مانے، اور اس کی محبت میں اپنا دل پسند مال یہاں خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تنگی اور مصیبت کے وقت میں پورا رکوع اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ قصاص کا قانون قائم کرنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا نیکی ہے، اللہ کے دین کے راستے میں جدوجہد کرنا نیکی ہے، مطلوب وقت کی مطلوب ضرورت دراصل نیکی ہے۔ ہم نے نیکی اپنے ان تصورات کا، بے شک نماز سب سے بڑی نیکی ہے، قبر میں سب سے پہلے سوال ہے، لیکن آپ سورہ نساء میں اٹھا کے دیکھیے، جب اللہ کے دین کی حفاظت کا مرحلہ درپیش ہو تو اللہ نے اس نیکی کو پیچھے کر دیا اور صلاۃ خوف کے طریقے کو آگے کر دیا۔ روزہ کتنے بہترین اجر کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن 17 رمضان ہم کو بتاتا ہے جب حفاظت دین مقصود تھی تو روزے جیسی نیکی کے اجر کو پیچھے کر دیا اور اقامت دین کی جدوجہد کو آگے کر دیا۔ نیکی ہے کیا؟ وہ جو ہم نے رمضان میں بھی سمجھا تھا نا کہ ثواب نہ سحری میں ہے نہ افطار میں ہے، ثواب دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ حقیقت میں ہم اگر غور کریں، جو بھی ہم نے یہاں جملہ پڑھا ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہر دور میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ سوچ کے کوئی بھی نہیں نافرمانی کرتا کہ وہ جہنم کے راستے کے لیے کر رہا ہے نا۔ چور بھی چوری کرتا ہے تو یہ تعویل پیش کرتا ہے کہ میرے بچے بھوکے میں اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ ہر ایک کے پاس اپنی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی جواز موجود ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، شیطان کی سرپرستی والی ذہنیت کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی کی نیکیاں کرے، مطلوب وقت کی مطلوب نیکی نہ کرے، اپنی مرضی کی نیکیاں کرے اور سمجھے کہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ اس کی میں ایک اور آسان سی مثال دوں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کنوے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیت دی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ راستہ مشقت والا ہے، قربانیوں والا ہے، اس میں برا بننا پڑتا ہے، لہٰذا وہ یہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھانا سکھا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھانا بہت کمال درجے کی نیکی ہے، میں اللہ نہ کرے ایک ایک لفظ کا کتنا ثواب ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بڑھ کر صلاحیت دی ہے تو پھر تو وہ والی صلاحیت مطلوب ہے نا۔ لیکن چونکہ تمہیں اس میں شارٹ کٹ نظر آ رہا ہے، محنت مشقت قربانی کم نظر آ رہی ہے، لہٰذا تم نے اپنی پسند سے اس نیکی کو چوز کر لیا۔ بے شک تم نے غلط نہیں کرا، لیکن مطلوب وقت کی مطلوب نیکی تو کچھ اور ہے۔ یہ اتنا زبردست موضوع ہے کہ اس میں یوسف قرضادی صاحب نے زبردست ایک کتاب لکھی ہے، تحریک اسلامی طریق و ترجیحات۔ ہمارا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، اس وقت امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر نیکیاں کرنے کا رجحان نہیں ہے، اس وقت امت کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلوب وقت کی مطلوب نیکیاں سمجھنے کے لیے اور سمجھنے کے بعد اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے امت تیار نہیں۔ لہٰذا یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرپرستی والی ذہنیت بتائی وہ کیا ہے، مطلوب وقت کی مطلوب نیکی کے بجائے اپنی پسند کی اور اپنی سہولت کی نیکی اختیار کرنا۔ آخری آیت ہے، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اے بنی آدم،
ہر عبادت کے موقع پہ اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلی دفعہ لیں گے، دنیا کی ہر زینت کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے حلال کرا ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کرنے والوں کے لیے کی ہے۔ لیکن اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ دراصل کیا ہے؟ انہ لا یحب المسرفین۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ان سے کسی نے یہ سوال کرا اسراف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اگر آپ کی ضرورت ایک پنکھے سے پوری ہو رہی ہے اور ایک لائٹ سے پوری ہو رہی ہے اور آپ نے وہاں 2 پنکھے اور 2 لائٹ جلائے ہوئے تو یہ اسراف ہے۔ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کنجوسی ہے نا، بھائی بتیا تو ذرا روشن کر دو، بھائی یہ بھی وہ بھی۔ اب اتنے بھی کنزرویٹو مائنڈ نہ بنو کہ 2 بتیاں جل گئیں تو اس میں کون سا اسراف ہے؟ لیکن آپ دیکھیے، میں نے جس ہستی کا آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ بہت اچھی طرح اس شخص ہستی کے بارے میں جانتی ہیں، اور واقعی ان کا جو جملہ ہے اسراف کرنے، جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور تھانوی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نظر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے کتنا پیارا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا جو ضرورت ایک اس سے پوری ہو سکتی ہے، جب آپ اس کو، میں اس کو ان کی بات پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اگر میری ضرورت، اور چونکہ یہ ہماری زندگیوں میں رچ بس چکا ہے اس لیے میں بار بار اس کی مثال دیتی ہوں، اگر میری ضرورت 1000 کے جوڑے میں پوری ہو سکتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں 8000 کا جوڑا پہنوں؟ اگر میری ضرورت ایک لائٹ سے پوری ہو سکتی ہے تو ضروری ہے میں پورے ہال کی بتیاں جلا دوں صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہوا ہے؟ اللہ جو پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والے۔ ابھی ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ پڑھیں گے نا، حلال کو بھی حرام کرنے میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ اسراف۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ لیں گے۔ اللہ کن کو پسند نہیں کرتا؟ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کی تشریح انشاءاللہ اگلی آیت میں، چونکہ اور مزید آئے گی تو اس کو لیں گے۔ آج ہم اپنا سبق آیت نمبر 31 تک ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس میں سے کوئی ایک 10 سوال، آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں جو لوگ ہمارے نارمل کلاسز میں شامل ہوتے تھے وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے قرآن سمجھنے کو طریقے کو سوال اور جواب سے کے انداز میں رکھا ہے، کیونکہ یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ اس میڈیم پہ ظاہر ہے اس طرح سوال جواب نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو ہم نے اس کا ایک دوسرا حل یہ سوچا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، نیت کیا ہے؟ سنت کو زیادہ سے زیادہ زندہ کرنا نا۔ ہم نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ ہم ہر سبق میں سے آپ کو 1-2 سوال دیا کریں گے، اور آپ ان سوال آسان سے حتی الامکان کوشش کریں گے آسان ترین سوال ہو نا اور سبق سے متعلق ہو، ان سوالوں کے آپ لوگ جواب جو ہے وہ ان باکس میں بھیج دیا کریں گے۔ اس سے مجھے تھوڑا سا یہ ایک تو سنت بھی پوری ہوگی، دوسرا وہ چیز ریکال بھی ہوگی، تیسرا مجھے یہ سمجھنے کا بھی موقع مل جائے گا، چونکہ آپ لوگوں کے فیسز میرے سامنے نہیں ہے نا، مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا جو ہم ڈائریکٹ کلاس کر رہے ہوتے ہیں اس میں فیس ریڈنگ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات کتنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ اس میڈیم میں یہ چیز نہیں ہو پاتی تو چلیں جب تک وہ نہیں ہے جب تک ہم اس کا آلٹرنیٹو اس صورت میں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے میں اس نیت سے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ یہ سنت رسول ہے، آسان سے سوال کر رہی ہوں، کوئی جھجک نہیں ہے، آپ بھی اسی نیت سے جواب دیجیے گا کہ یہ صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کا اجر ہے۔ جواب صحیح ہے کہ غلط ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، اصل صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کانشیس کو، ابھی بھی آپ دیکھیے جو ماڈرن ایتھکس ہیں ایجوکیشن کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوال کے ذریعے سے ذہن جاگتا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گی کہ ہر سبق میں سے، ہر رکوع میں سے 1-2 سوال آپ کو ضرور دوں، آپ اس کے جو بھی جواب مناسب سمجھیں ان باکس میں دے دیں، اس کے ذریعے انشاءاللہ پھر میں اگر وہ جواب ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا۔ جو پچھلی آیات ہم نے 25 پڑھی تھی اس کے 2 سوال میرے ذہن میں تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ لوگ وہ دونوں سوال پچھلی 25 آیات کے اور آج جو میں نے آپ کو آیتیں پڑھائی ہیں
آیت نمبر 31 تک, کیونکہ آج ہماری آیتیں دیکھیے صرف 6 آیتیں ہوئی ہیں نا, اور پچھلے وہ ہماری 25 آیتیں ہوئی تھیں. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کبھی تعداد کی کثرت پہ نہیں میری توجہ ہوتی, میری کوشش یہ ہوتی ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن شعور میں اتر کر ہو. تو پچھلی 25 آیات کے 2 سوال جو ہیں, اس میں پہلا سوال ہے جو ہم نے آیتوں کا مطالعہ کرا تھا کہ وہ جو شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بات چیت تھی نا, کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے, تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا, تجھے حق نہیں ہے کہ بڑائی کا گمنڈ کرے, تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں نا, یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کی روح سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے والوں کی صفت یا علامت کیا ہوتی ہے؟ کون سی آیتوں کی روح سے؟ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13. ان آیتوں کی روح سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے والوں کی صفت یا علامت کیا ہوتی ہے؟ مجھے امید ہے سوال آسان ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے. اور دوسرا سوال انہی 25 آیتوں میں سے, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے شیطان کی غلطی میں اور بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کی غلطی میں کیا سبق اور رہنمائی موجود ہے؟ میں بار بار اس لیے نہیں دہرا رہی کہ ریکارڈنگ کی صورت میں آپ اس کو دوبارہ سن لیں گی تو سوال آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گا, تبارہ آ جائے گا نا. ہمارے لیے شیطان کی غلطی میں اور حضرت آدم اور بیوی حوا کی غلطی میں کیا رہنمائی اور سبق موجود ہے؟ ٹھیک ہے, یہ 2 سوال پچھلی 25 آیتوں میں سے تھے, اور آج کی 6 آیتوں میں سے بھی 2 سوال بنتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پہلا سوال ہے لباس کے مقاصد اور تقوی کے لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس کے مقاصد اور تقوی کے لباس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا سوال ہے آج کی آیات میں سے کہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کیا بنیادی اصول بیان کرے ہیں. دیکھیے میں اتنا آسان کر کے سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آیت بھی مینشن کر رہی ہوں نا. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کیا بنیادی اصول واضح کرے ہیں. اتنے آسان اور مختصر اور جامع, صرف ہمیں جو بھی میں نے شروع میں آپ سے کہا سنت کا اجر بھی, ریکال کرنے کا ذریعہ بھی, اور انشاءاللہ ذہن میں بٹھا لینے کا ذریعہ بھی. اللہ کرے اس کوشش کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کوششیں ہیں بس کہ کسی طرح ہمارے دل کے اندر جا کے بات اس طرح راسخ ہو جائے, پختہ ہو جائے کہ ہمیں اپنے زندگی کے ہر لمحے میں اس کا اثر محسوس ہونے لگے. بس یہیں تک انشاءاللہ ہمارا قرآن کا مطالعہ تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جب اپنی ویسی فزیکلی کلاسز ہوتی تھیں تو ہم لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا مضمون ضرور لیتے تھے جو ہمارے حالات کے لحاظ سے ہمیں رہنمائی دے رہا ہو. اس میں ہم ترجمان القرآن بیشتر ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس سے متعارف ہیں, جو نہیں متعارف وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں گے آپ کو مل بھی سکتا ہے, آپ لوگ نیٹ کھولیں گے وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. آپ کی طلب ہوگی تو راستے بننے کوئی مشکل نہیں ہے نا. اس میں مئی کا جو ترجمان ہے, ابھی میں نے جون کا نہیں رکھا اس لیے کہ ابھی مہینہ شروع ہوا, ابھی تو لوگوں نے مئی کا ہی نہیں پڑھا ہوگا نا. ہم نے عموماً یہ دیکھا کہ جب ہم کلاسوں میں لے رہے ہوتے تھے اس میں سے مضامین تو لوگ مطالعہ کر لیتے تھے, لیکن جب ہم نہیں لیتے تو بس چیزیں تو پھر آگے پیچھے ہی ہو جاتی ہیں نا. اس لیے ہم نے ابھی مئی کا ترجمان میں بہت زبردست 3-4 مضمون آئے تھے, میں اس میں آپ لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہوں, اور آپ لوگ کوشش کر لیجیے گا ان میں سے جو مضامین کا بھی آپ لوگ مطالعہ کر سکیں. مئی کے ترجمان میں 3 مضامین تھے کورونا کے حوالے سے نا, یہ جو آج ہمارے چاروں طرف جو اس وقت ماحول ہے اس حوالے سے 3 مضامین تھے, اور تینوں مضامین بڑے اہم تھے. اگر آپ ان تینوں مضامینوں کا مطالعہ کر لیں
ایک تھا کرونا وائرس فقہی مسائل اور فتاوا، ایک تھا کرونا وائرس سوچ اور عمل کے چند پہلو، اور ایک تھا کرونا وائرس کی عالمی وبا اور اسلام۔ آپ دیکھیں یہ تینوں موضوع ہم یعنی پتہ نہیں کتنی چیزیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کن کن چیزوں میں اپنے دماغ الجھا رہے ہوتے ہیں۔ ان مضامین کے مطالعے سے ہمارا ذہن ایک درست ڈائریکشن پہ جاتا ہے نا، اور ہم یعنی بحثوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی ترجمان میں ایک بہت اچھا چیپٹر اور بھی تھا، مدد کرنے والے خوش نصیب، یہ بھی بڑا اچھا چیپٹر تھا۔ آپ لوگوں اس میں سے جون سا چیپٹر بھی آپ کو بہت اچھا لگے آپ لوگ اس کا مطالعہ کریے گا، اور اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو ان باکس میں ان مضامین کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کی رائے اتنی اچھی ہو کہ جب ہم اس کو دوسرے ناسامین کے ساتھ شیئر کریں تو دوسروں کو بھی اس سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو اس لیے اس سے مت جھجکا کریے کہ صحیح یا غلط، نیت میں اگر اخلاص ہے، رب کے لیے کوشش ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی خیر ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی، کوشش کریے گا ہم ان کا مطالعہ کر کے ان کا ایک نچوڑ اپنے لیے اور اپنی زندگیوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے والے ضرور بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم دعا کر لیتے ہیں اور پھر ہماری نشست جو ہے وہ آج کی مکمل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے بہت محبت کرنے والے پروردگار، آپ سے بہت محبت کرنے والی بندیاں اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ ان ہاتھوں کا پھیلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو جو رہنمائی آپ کے کلام سے اپنی استطاعت بھر حاصل کرنے کی کوشش کری، اللہ اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیجئے۔ اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ اس کو معاف کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم برائے علم کے بجائے علم برائے عمل حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے پاک پروردگار اس قرآن کو دنیا کی زندگی میں بھی ہمارا رہنما بنا دیجئے، قبر میں بھی ہماری روشنی کا ذریعہ بنا دیجئے گا، اور قیامت والے روز بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا امام بنا دیجئے گا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جو اب آپ کے پاس پہنچے اور جو پہلے آپ کے پاس پہنچے، اللہ سب کی بہترین مغفرت فرما دے، اور اللہ ہمیں اس بہترین تیاری کی توفیق دے دے۔ اللہ جو مہلت آپ نے ہمیں دی ہے، اللہ اس مہلت میں ہمیں اس بہترین تیاری کی توفیق دے دے کہ ہم اپنے مرحومین سے جنت میں بہت اچھی جگہ، بہت اچھی ملاقات کر سکیں۔ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی خیر مانگی ہے وہ سب عطا کر دے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ اس عذاب کو ہمارے پر سے ٹال دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو خوش کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔